بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نصرانی کے ایمان لانے کا سچا واقعہ۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ جنگل میں جا رہا تھا۔ راستہ میں ایک نصرانی راہب ملا جس کی کمر میں زنار، پٹکا یا دھاگا والا جو کفر کی علامت کے طور پر کافر باندھتے ہیں بندھا ہوا تھا۔ اس نے میرے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اس کو ساتھ لے لیا۔ 7 دن تک ہم چلتے رہے، نہ کھانا نہ پینا۔ 7ویں دن اس نصرانی نے کہا، اے محمدی، کچھ اپنی فتوحات دکھاؤ، کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں۔ میں نے اللہ تعالی شانہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس کافر کے سامنے مجھے ذلیل نہ فرما۔ میں نے دیکھا فوراً ایک خوان سامنے رکھا گیا جس میں روٹیاں، بنا ہوا گوشت اور تر تازہ کھجوریں اور پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور چل دیے۔ 7 دن تک چلتے رہے۔ 7ویں دن میں نے اس خیال سے کہ وہ نصرانی پھر نہ کہہ دے، جلدی کر کے اس نصرانی سے کہا کہ اس مرتبہ تم کچھ دکھاؤ، اب کہ تمہارا نمبر ہے۔ وہ اپنی لکڑی پر سہارا لگا کر کھڑا ہو گیا اور دعا کرنے لگا۔ جب ہی 2 خوان، جن میں ہر چیز اس سے دگنی تھی جو میرے خوان پر تھی، سامنے آ گئی، مجھے بڑی غیرت آئی۔ میرا چہرہ سک ہو گیا اور میں حیرت میں رہ گیا اور میں نے رنج کی وجہ سے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نصرانی نے مجھ پر کھانے کا اصرار کیا مگر میں عذر ہی کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ تم کھاؤ، میں تم کو 2 بشارتیں سناؤں گا، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور یہ کہہ کر زنار توڑ کر پھینک دیا۔ اور دوسری بشارت یہ ہے کہ میں نے جو کھانے کے لیے دعا کی تھی وہ یہی کہہ کر کی تھی کہ یا اللہ، اس محمدی کا اگر تیرے یہاں کوئی مرتبہ ہے تو اس کے طفیل ہمیں کھانا دے۔ اس پر یہ کھانا ملا ہے اور اسی وجہ سے میں مسلمان ہوا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کھانا کھایا، پھر آگے چل دیے۔ آخر مکہ مکرمہ پہنچے، حج کیا اور مسلم مکہ میں ہی ٹھہر گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا، غفر اللہ رہو۔ کافروں کے اس طرح مسلمان ہونے کے بہت سے واقعات کتب احادیث میں موجود ہیں، اور اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ بسا اوقات دوسروں کے طفیل کسی کو روزی دیتے ہیں، جن کو وہ ملتی ہے وہ اپنی بے وقوفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے، ہماری کوشش کا نتیجہ ہے۔ احادیث میں کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ تم کو تمہارے ضعفاء کے طفیل اکثر روزی دی جاتی ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں پر بھی بسا اوقات مسلمانوں کی وجہ سے فتوحات ہوتی ہیں، جن کو ظاہر میں ان کی مدد سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کا طفیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان کی وجہ سے ہماری آخرت کو بہتر فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔